مذہب ہے نا اسے آپ مذہب کی سائڈ میں رکھو، اس کو آپ بس انفرادی زندگی میں رکھو، اجتماعی زندگی میں نہ رہو. لیکن اسلام کہتا ہے نا، سیاسی نظام بھی اللہ بتائے گا، معاشرتی نظام بھی اللہ بتائے گا، آئلی نظام بھی اللہ بتائے گا، معاشی نظام بھی اللہ بتائے گا. ٹھیک ہے. تو اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ انفرادی زندگی کی بات تو کرتے ہی کرتا ہے، وہ اجتماعی زندگی کی بات کرتا ہے. تو دیکھیے ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوگی، ہم نے پورا اسلام، دیکھیے اسلام میں بہت بڑا گوشہ معاشی نظام. کیا یہ اسلامی معاشی نظام ہے کیا پاکستان میں؟ نہیں، کیپٹلزم ہے. کیا اسلامی آئلی نظام ہے کیا؟ نہیں. کیا اسلامی معاشرتی نظام ہے؟ نہیں نہیں، لبرلزم چل رہا ہے، فیمنزم چل رہا ہے، LGBT چل رہا ہے، زائنزم چل رہا ہے، نمونزم چل رہا ہے، فرونزم چل رہا ہے. اس کے بعد ڈیموکریسی. اس کے بعد دیکھیے جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ اسلامی سیاسی نظام چل رہا ہے یا ڈیموکریسی چل رہا ہے؟ ڈیموکریسی چل رہا ہے، اسلامی سیاسی نظام نہیں چل رہا ہے. دیکھیے ہم کتنا بڑا ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے پورے اسلام پہ ایمان نہیں لایا، پورے اسلام پہ عمل نہیں کیا، پورے اسلام پہ ہم نے تبلیغ نہیں کی، پورے اسلام کے لیے ہم نے صبر نہیں کیا. ہم نے یہ پورا کا پورا ایک اجتماعی زندگی کا گوشہ ہم نے کھا دیا. صرف عقائد چند اور عبادات میں بھی اللہ اللہ ہر جگہ، بے شک نماز بہت اہم ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن نماز روزہ رہ گیا ہر جگہ بس. اور جیسے یہاں اخلاقیات سے بھی ہم آڑی ہو گئے ہیں، مہلکات سے بھی، منجیات سے بھی، اور رسومات سے تو آڑی ہیں ہی ہم. ٹھیک ہے. آج کا جو اسلام ہے کہ اب اسلام میں بھی چند عقائد، وہ بھی نام کے، اس کے بعد نام بھی عبادات، بس یہ رہ گیا. یعنی کہ کوئی عقائد ہے، عبادات ہے، اخلاقیات ہے، مہلکات ہے، منجیات ہے، رسومات ہے، صحت ہے، مشق نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، آئلی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ہم نے وہ سب چھوڑ دیا. تو جب ایسا کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے لیے کون اللہ بس کیا کرتے ہیں، ہم جب پورے اسلام پہ نا ہم کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے، ہم صحیح اسلام ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب کہ بھائی اسلام کیا ہے، تو وہ لکھے گا صرف چند عقائد، چند عبادات بس. ابھی اسلام میں پوری زندگی بتاتا ہے، پوری زندگی بتاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اسلام بھی غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں نے بتایا آپ کو، پھر ہم کیا ہے، منافق لوگ ہیں. یہ ہمارا نام کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ جی یہ نہیں ہے. پھر دیکھیے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے کیا، اقامت دین، یعنی کہ اقامت دین کی محنت کرنا فرض ہے. دین سے میں آ گیا، انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کی بات کریں، اسے ہم کہتے ہیں دین. اسلام مذہب نہیں ہے، صرف انفرادی زندگی کی بات نہیں کرتا، اجتماعی زندگی کی بات کرتا، دونوں کی بات کرتا. جیسے کیا وہ دین ہے، تو اقامت دین کی محنت کرنا مطلب کیا کہ جیسے سیاسی نظام ہے کیا، تھیو ڈیموکریسی. اسلامی جو معاشی سیاسی نظام ہے نا، وہ اسلام پاکستان میں امپلیمنٹ ہو. اسلامی جو معاشرتی نظام ہے نا، وہ امپلیمنٹ ہو پاکستان میں. اسلامی جو سیاسی نظام ہے نا، اسلامی جو آئلی نظام ہے نا، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اسلامی جو معاشی نظام ہے نا، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے کیا، یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہم نے کرنا تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، اقامت دین کی محنت نہیں کی. پھر ہم نے کہا جہاد کو پسند نہیں کیا. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ اگر تمہیں تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہارے کاروبار، اور جو یہ جو جائیدادیں ہیں جو تم نے بڑی محنت سے، بڑے پیار سے بنائی ہیں، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ دینا تو انتظار کرو. تو کیا اللہ کو دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا. اگر ہم غلط اسلام کریں گے تو بھی اللہ ہمیں دنیا میں سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا. تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنایا. ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان میں کیا لا الہ الا اللہ کیا، کہا تھا اللہ سے، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم نے اپنا فرض عین چھوڑ دیا. ہم بڑی منافق قوم ہیں، ہم بڑے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولا ہم نے بھائی، مذہب کا نام پہ جھوٹ بولا بھائی، اللہ کے نام بھائی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے. لیکن کیا یہ ہے، کیا ہمارا پاسپورٹ، دیکھیے پاسپورٹ ہی ہوتا ہے نا، باہر ملک جاتے ہیں کیا چیک کرتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. تو ہمارے پاسپورٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں ہم، کتنے بڑے منافق لوگ ہیں. تو میں بھی بڑا پریشان تھا، میں بڑا اداس تھا. میں کہ کیا کرنا چاہیے یار، یہ تو پاکستان کا واقعی میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ دشمن کتنا شیار ہے، آپریشن سندور کے نام پہ ہماری مسجدیں تباہ کر گیا پرسوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے بھی چند لوگ بات کرتے تھے کیا ٹیرورزم پہ، بھائی نہیں انہوں نے تو ٹیرورزم پہ حملہ کیا. آپریشن سندور کے نام پہ مسجد سبحان گرا دی، آپریشن سندور کے نام پہ ہماری ایک اور مسجد گرا دی، آپریشن سندور کے نام پہ ہماری 2 مسجدیں گرا دی، آپریشن سندور کے نام پہ ہماری 3 مسجدیں گرا دی. آپریشن سندور کے نام پہ ہمارے شہید چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرتے، ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، چھوٹے نوجوانوں کو شہید کر دیا، مردوں کو شہید کر دیا، سویلین کو شہید کر دیا، عام گھروں کو تباہ کر دیا. بھائی کیسی بزدل قوم ہے، ایسی گزارنا چاہ رہے ہیں، یہ کیسی فوج ہے جو عام سویلینس پہ حملے کرتی اور بڑی بڑی کیا بنتے. تو یہ ایسا کیوں تھا ہمارے ساتھ؟ تو میں بڑا پریشان ہو گیا، میں یار اللہ کیا کرنا چاہیے.
تو پھر سمجھ آیا کہ ہمیں نا یہ سب کام کرنی پڑے گی. یا تو سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا بھائی دیکھو گناہ کو کیا کرنا پڑے گا, گناہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن توبہ کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے, گناہ کو تسلیم کرنا. اگر آپ گناہ کو تسلیم نہیں نہ کرتے ہیں, دیکھیے گناہ ایک مثال ہے آپ کرتے ہیں, کوئی بات نہیں شاید اللہ معاف کر دے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, یہ بھی گناہ ہے, تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں نماز جو ہے یہ کیا ہے, یہ اہم ہے, میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن آپ نماز کا انکار ہی کرتے ہیں, آپ کافر ہو جائیں گے. تو ایسے اگر آپ یہ ان گناہوں شناہوں کا انکار ہی کرتے پھرتے ہیں, بھائی نہیں بھائی پردہ شردہ ہے ہی نہیں, بے شک آپ نے کسی کو معاف نہیں کرنا, میں آپ کی بات کروں کہ آپ ایسا نہ کہ. تو میں بڑا پریشان تھا یار اللہ کہ کیا کیا جائے کہ ہمارا پاکستان تباہ ہو جائے, اسلامی جمہوریہ پاکستان تباہ ہو جائے. تو پھر جواب ملا یہی کہ ہمیں پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا پڑے گا, اقامت دین کی محنت کرنی پڑے گی, پورے اسلام پہ ایمان لانا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, توسیع بالحق کرنا پڑے گا, توسیع بالحق کرنا پڑے گا, اقامت دین کی محنت کرنا پڑے گی, فرض عین ادا کرنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھیے کہ توبہ کی نا 4 شرطیں. ٹھیک ہے, پہلی شرط کیا ہے, گناہوں کو تسلیم کرنا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی شرط. ظاہر اگر آپ گناہوں کو گناہ ہی نہیں نہ مان رہے تو معافی ملے گی ہی نہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ نا ایک بہت بڑی غلط فہمی کیا ہوگی ہمیں کہ ہمیں گناہ میں ایک فرق نہیں پتا. دیکھیے گناہ ہوتے ہیں 2 طرح کے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ, ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ آپ تو ویسے بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن جو مین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جن کی معافی مانگنے سے ملتی ہے. اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی, لیکن گناہ صغیرہ ہے ان کی معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے. شاید صاحب یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں کہ معافی مانگے بنا معافی مل جائے, اور یہ ہم معافی تو مانگتے ہیں تو ہمیں گناہ کرنے کو معافی نہیں ہوتی. میرا مطلب یہ مثال ہے جیسے آپ بھائی 200 دفعہ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا آپ کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ جو مراد ہے نا گناہ معاف ہوگی یہ ہے صغیرہ گناہ معاف, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. کبیرہ گناہ معاف کرنے کے لیے معافی مانگنی پڑے گی, یا اللہ میں نے نماز چھوڑی میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا یہ گناہ کبیرہ ہے, یعنی کہ آپ کو پہلے تو بولنا پڑے گا اللہ یہ گناہ ہے, تسلیم کرنا پڑے گا, پھر نادم ہونا پڑے گا, شرمندہ ہونا پڑے گا, دل کا جلنا پڑے گا, پھر معافی مانگنی پڑے گی, پھر عہد کرنا پڑے گا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, تو جا کے معافی ملے گی, ایسے نہیں معافی ملتی. ٹھیک ہے, تو یہ گناہ کبیرہ والی باتیں بتا رہا میں آپ کو, گناہ صغیرہ والی باتیں نہیں بتا رہا میں. تو گناہ کبیرہ کی آپ کو معافی مانگنا پڑے گی, اس کے لیے آپ کو مانیں گے گناہ کو تو معافی ملے گی نا, گناہ کو مانیں گے تو گناہ کی معافی مانگیں گے نا. اگر آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو معافی کیسے مانگیں گے اور معافی کیسے ملے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا, پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے مثال ہے آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ شان صاحب آپ نے مجھے پیسے دے دیں تو میں نا آپ کو اتنے دنوں بعد نا اتنے پیسے ہی دے دوں گا, واپس کر دوں گا آپ کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ لے پیسے, اور آپ نے پیسے لے لیے. یا میں آپ سے پیسے دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے مجھے پیسے دیں اتنے, بھائی مجھے آپ 1000 روپئے دے دیں, میں آپ کو یہ پرسوں دے دوں گا 1000 روپئے. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ نے مجھے 1000 دے دیا, اب میں نے پرسوں آپ کو دیا ہی نہیں, وعدہ خلافی ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ جو کچھ کر سکتے ہیں, آپ مجھے اگر نقصان پہنچا سکتے ہیں تو نقصان پہنچائیں گے, یا اگر آپ نے میرے لیے اگر میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں تو میں نقصان پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم ہیں, یہ تو ہم انسان ہیں, لیکن وہ تو اللہ ہے, وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ تو قدیر ہے, شاید میں قدرت رکھتا ہے, تو پھر وہ سزا دے گا کہ نہیں دے گا, وہ بھی سزا دے گا. دیکھیے ایک عام بندہ 1000 میں کیا ہے, بے شک بہت کچھ ہے, لکھنے کی بات نہیں, 3 روپے پہ 700 مقبول با جماعت فرض نماز دینی پڑے گی. لیکن ساروں کے 1000 کا کوئی نہیں ہے دنیا کے معاملے میں, لیکن ہاں بے شک بہت بڑی شادی ہے, ایسی بات نہیں. تو میں ایک عام سا انسان آپ سے پھر کیا دوبارہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے یا میں آپ کا جاؤں گا تو آپ مجھے ویسے نہیں دیں گے, یہ بندہ وعدہ خلاف ہے, بندہ جھوٹ بولتا ہے, اور آپ ہو سکتا ہے آپ کچھ کر سکتے ہو میرے لیے تو بولے آپ نقصان بھی پہنچائے. تو اللہ تو قادر ہے, اب اللہ نقصان میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, اللہ بھی نقصان میں جائے گا. تو ہم نے وعدہ خلافی کی, کیا ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ, جی ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا, اور اس کا انکار نہ کریے آپ. دیکھیے وہی والی بات, اگر آپ انکار کریں گے تو پھر مطلب کیا گناہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, گناہ تسلیم ہی نہیں کریں گے تو نادم کیسے ہوں گے, شرمندہ کیسے ہوں گے, دل کیسے چلے گا. اب نادم بھی نہیں ہونے, شرمندہ ہی نہیں ہونے, دل نہیں جا رہا تو معافی کیسے مانگیں گے, پھر معافی نہیں مانگے تو آئندہ کی قسم بھی کھائیں گے تو معافی کیسے ملے گی. ٹھیک ہے, تو پھر سب سے پہلے یہ مان لیں کہ آپ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ پاکستان نے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, یہ جو قرارداد مقاصدی کہہ رہا ہوں 1930 میں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پیش کیا, پاگل کا خواب, دیوانے کا خواب, جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو,
یہ پیش کیا گیا تو وعدہ خلافی کی ہم نے، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہمارا فرض عین ہے۔ دیکھیے ہم پہلے تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، جی ہم مسلمان ہیں، یہی چل رہا تھا، لیکن کیا ہوا کہ نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی عثمان غنی شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تخت پہ بیٹھ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑی فلاحت والے تھے، بڑی فراست والے کے مالک تھے، بڑی حکمت کے مالک تھے، بڑی بصیرت کے مالک تھے، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ مطلب سیاستدان تھے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو منع فرمایا کہ آپ جو ہے نا ابھی نہ کریں، ابھی عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو لوگ کہیں گے بھائی علی نے شہید کیا۔ دیکھیے اب حضرت علی کیسے حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں کہ حضرت علی نے معاذ اللہ صحابی کو شہید کیا؟ دونوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں علی ہوں، مجھ پہ کوئی ایسے کیسے کرتا ہے، مجھے کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو بارہ لوگ بن گئے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا، پھر بولتے بکھیڑے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد میں بتاؤں گی، اس سے بکھیڑے شروع ہو گئے، مسئلے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، کون، ولید، امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید، ٹھیک ہے۔ تو یزید نے کیا کیا، امام حسین کو شہید کر دیا۔ اب امام صاحب شہید کیا، اتنا بڑا واقعہ، اتنا ظلم، اتنا بڑا طریقہ، اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں دیکھا کسی نے۔ تو کیا ہوا، تو اس کے الٹی پیدا ہوئی چیز کیا کہ علی کو پتہ نہیں انہوں نے آسمان میں پہنچا دیا۔ حضرت علی بڑے مظلوم ہیں، ان کے پوتے کو شہید کر دیا، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کیا، ان کو شہید کیا۔ تو کیا ہوا، ایک ایکسٹریم آ گئی، انہوں نے کہا بھائی صحابہ منافق ہوتے ہیں، بھائی ابو بکر منافق تھا، ابو بکر نے علی کی نعوذ باللہ حکومت لے لی، علی نے اس کے بعد عمر فاروق نے نعوذ باللہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی خلافت لے لی، پھر نعوذ باللہ عثمان غنی نے علی کی خلافت لے لی، علی کی خلافت لے لی، بھائی جماعت مسلم کے اندر علی کا پہلا بندہ نعوذ باللہ سبحان اللہ یہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ان سے فرق کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا، اپنے آپ کو کہنا پڑا اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے۔ اور میرے پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ وہ کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، یعنی کہ یہ آپ کو کافی مشہور، بڑی مشہور حدیث، مشہور مطلب کہ پھر علماء میں بات کر رہا ہوں نا میں، جو عوام وہ جو علماء کے ساتھ بیٹھتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، لیکن فرمایا کہ وہ کامیاب ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ تو جو میرے ہیں نا اس کو ہم نے تشبیہ دی کس سے، اہل سنت سے، اور صحابہ کو تشبیہ دی کس سے، جماعت سے، یوں کہ مانا اہل سنت والجماعت۔ تو ہمیں یہ فرق کرنا پڑ گیا کیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ابو بکر کو پہلے مانتے ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، علی کا پہلا نمبر نہیں کرتے تھے، یا ایسے نہیں کرتے ابو بکر منافق تھے، انہوں نے دھوکے بازی سے دھوکے سے لے لی، ایسا نہیں۔ تو ہمیں ان سے فرق کرنا پڑا۔ پھر دیکھیے اہل سنت جماعت میں کیا ہوا ہے، اب ایسے لے لیں آپ 4 مکتب فکر، یعنی کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ صحابہ میں بڑے اختلاف ہو رہے تھے، صحابہ میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، یعنی کہ جیسے ہمارے میں ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ حرام ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، تو یہ صحابہ میں بھی ہو رہا تھا۔ تو صحابہ نے پھر کیا اپنے ایک شاگرد کو، تابعین کو کیا لکھوایا، امام ابو حنیفہ کو لکھوانا شروع کیا کہ بھائی تم لکھو مسائل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، 4 طرح کے، انشاءاللہ آگے وقت آئے گا آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، تو 4 مکتب فکر پیدا ہو گئے، کیا اہل سنت جماعت کے اندر، کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو اب ہمارا علم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آگے آپ بتائیں گے۔ تو کیا پیدا ہو گئی یہ 4، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ پھر آپ دیکھیے حنفی کے اندر بھی نا 2 ہیں، کیا دیوبند حیاتی، یہ جو دیوبند موماتی ہے نا وہ دیوبند موماتی نہیں، وہ فرقہ موماتی، وہ اہل سنت والجماعت سے باہر رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم اس کو دیوبند سے بھی باہر نکال کے دکھا سکتے ہیں آپ کو، اس کو احناف سے بھی باہر نکال کے دکھا سکتے ہیں، اس کو اہل سنت والجماعت کے باہر نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو دیوبند موماتی ہے نا، یہ دیوبند موماتی نہیں، یہ فرقہ موماتی، اور یہ نہیں کہ میری بات ہے، یہ دیوبند جو حیاتی والے ہیں یہ خود مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں، یہ دیوبند موماتی نہیں ہوتا، یہ فرقہ موماتی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا، جو اہل علم آپ کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، عالم ہیں، ان سے آپ پوچھیے جا کے وہ آپ کو بتائیں گے یہ دیوبند موماتی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے اگر کوئی انکار کرے آپ سن کی حیات ہماری کا، کیا آپ اپنی کون ہماری کو زندہ ہیں، اس سے انکار کرتا ہے تو بڑے سنت جماعت سے باہر رہتا ہے، وہ فرقہ ہو جاتا ہے۔ اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ شان صاحب یہ کیا باتیں کرتی ہے آپ نے،